السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز کے لیے تشریف لائے تو لوگوں کو ہنستے دیکھا تو فرمایا، خبردار، اگر تم لذتوں کو مٹانے والی چیز یعنی موت کا بکثرت ذکر کرتے تو اس طرح نہ ہنستے۔ لذتوں کو مٹانے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ سنو، قبر ہر روز یہ پکارتی ہے، میں غریب کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن آدمی دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے، تجھے خوش آمدید، مجھ پر چلنے والے لوگوں میں سے تو مجھے سب سے زیادہ عزیز تھا۔ آج جب کہ تجھے بے بس کر کے میرے حوالے کر دیا گیا ہے تو میرا حسن سلوک دیکھ لے گا، تو پھر قبر اس آدمی کی حد نگاہ تک فراخ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جبکہ فاجر یا کافر آدمی جب دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے، تیرے لیے کوئی خوش آمدید نہیں، مجھ پر چلنے والے لوگوں میں سے میرے نزدیک تو سب سے زیادہ قابل نفرت انسان تھا۔ آج بے بس کر کے تجھے میرے حوالے کر دیا گیا تو اب دیکھنا میں تیرا کیا حشر کرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ قبر اسے بھینچ لیتی ہے حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، تو یہ دکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں، پھر 70 اژدہے اس پر مسلط کیے جاتے ہیں، اور اگر ان میں سے ایک بھی اژدہا اگر زمین پر صرف پھونک مار دے تو رہتی دنیا تک روئے زمین پر کوئی سبزہ نہ اگے، اور وہ 70 اژدہے قیامت تک اس فاجر اور کافر انسان کو کاٹتے اور نوچتے رہتے ہیں۔ قبر کی پہلی رات کس قدر غمگین، المناک، وحشت بھری رات ہوگی۔ ہم سب نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، کیونکہ ہم نے اس دنیا کی لذتوں کو، اس دنیا کی خواہشات کو اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے۔ ہم دنیا کے گھر کو تو بہت خوبصورت بناتے ہیں، لیکن ہمارا اصل گھر جو قبر ہے اس کے لیے ہم کوئی تیاری نہیں کرتے۔ جس دن ہمیں اپنے پیارے، اپنے گھر والے بے بس کر کے یہاں پر چھوڑ جائیں گے، تب ہم کتنے تنہا، کتنے اکیلے ہوں گے۔ اور یہ تو قبر خود بھی کہتی ہے، میں تو تنہائی کا گھر ہوں، میرے پاس تو مٹی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کوئی روشنی نہیں ہے، میرے گھر میں تو سوائے تاریکی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اے انسان، آج تو کیا تیاری کر کے میرے پاس آیا ہے؟ جب مومن کو اپنے پیارے چھوڑ کے جاتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے، لیکن وہ بے بس ہوتا ہے، ان کو روک نہیں سکتا۔ تو جب وہ چلے جاتے ہیں، اس کے سامنے منکر نکیر آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، اس سے سوال جواب کرتے ہیں۔ ان کی آنکھیں سیاہ ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں، تم اس آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ کہے گا، جو دنیا میں کہتا تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ دونوں فرشتے جواب میں کہتے ہیں، ہمیں پتہ تھا کہ تم یہی جواب دو گے۔ پھر اس کی قبر 70 ہاتھ فراخ کر دی جاتی ہے
اسے روشن کر دیا جاتا ہے، پھر اس مومن سے کہا جاتا ہے سو جاؤ۔ وہ کہتا ہے میں تو اپنے اہل و عیال میں واپس جا کر اپنی مغفرت کی خبر دینا چاہتا ہوں۔ فرشتے کہتے ہیں یہ ممکن نہیں، بلکہ اب تم دلہن کی نیند یعنی پرسکون نیند سو جاؤ، جسے اس کے محبوب کے علاوہ کوئی نہیں جگا پاتا، اور یہاں تک کہ اللہ ہی اسے اب قیامت کے دن قبر سے اٹھائے گا۔ اگر مرنے والا منافق ہو تو وہ فرشتوں کے سوال کے جواب میں کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو میں وہی کچھ کہتا ہوں جو صرف لوگوں کو کہتے سنا، اور میں اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ دونوں فرشتے کہتے ہمیں معلوم تھا کہ تم یہی جواب دو گے۔ پھر زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ تنگ ہو جا، تو وہ تنگ ہو جاتی ہے اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ منافق اپنی قبر میں قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس قبر کو ہم کیسے جنت کا باغ بناتے ہیں، ہمارے عمل کیسے ہیں۔ اگر ہم نے اس گھر کی تیاری کی ہے تو یقیناً ہمارے عمل نیک ہوں گے، کیونکہ قبر میں وہ نیک ہی عمل ہی ہمارا ساتھی ہوگا، وہ پہلی رات ہی ہمارا ساتھ نبھانے آئے گا، کیونکہ ہم نے دنیا میں اپنے آخرت کی تیاری، اس گھر کی تیاری کی تھی، تو آج وہ نیک عمل ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ مومن کے پاس وہ نیک عمل ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے گا، جس نے خوبصورت لباس پہنا ہوگا، عمدہ خوشبو سے آراستہ ہوگا، تو وہ مومن شخص اس کو دیکھ کے کہے گا کہ تمہارا چہرہ تو بہت مبارک ہو، تمہارا آنا مبارک ہے۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے میں تو تمہارے لیے خوشخبری لایا ہوں، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، میں وہی ہوں جسے تم نے کیا، اور آج میں تمہارے پاس خوشخبری بن کے آیا ہوں۔ تو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ جب بھی اس کو کسی قسم کی سزا دی جاتی ہے، اس کے چہرے کی طرف سے نماز روکتی ہے سزا کو کہ میرے لیے یہاں پر تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں۔ صدقہ اس کے دائیں طرف ہوتا ہے، سزا اس کو دی جاتی ہے تو وہ آڑے آ جاتا ہے، کہتا ہے میرے طرف تمہارے لیے کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ اسی طرح وہ نیک عمل ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، اس کے لیے جنت کا باغ بن جائے گا، جبکہ وہ انسان جس نے دنیا میں اس گھر کی تیاری نہیں کی، آج اس کو وہ اژدہے نوچیں گے، بچھو نوچیں گے، اس کو لوہوں کے گرزوں سے مارا جائے گا، جس کی آواز صرف انسان نہیں سن سکتا، باقی جنوں اور ہر چیز کو وہ آواز سنائی دی جاتی ہے۔ اگر وہ آواز کوئی انسان سن لے تو وہ کبھی بھی اپنے پیاروں کو دفن نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر یہ عذاب میں تمہیں سنوا دوں، صرف سنوا دوں، دکھانا تو دور کی بات، تو تم اپنے پیاروں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ میری قبر کو مانوس کر دے، میری اس وحشت کو مانوسیت میں بدل دے۔ اے اللہ قرآن کی وجہ سے مجھ پر رحم کر اور اس کو میرے لیے امام اور نور، ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جو کچھ میں بھول جاؤں مجھے یاد کرا دینا اور مجھے وہ کچھ سکھا دینا
جو مجھے معلوم نہیں، اور مجھے توفیق دے کہ میں دن کی گھڑیوں میں اور رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کروں اور اس کو میرے لیے دلیل بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قبروں کو ہمارے لیے جنت کے باغ بنا دے، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، ہمیں اس وحشت کی، اس غربت کی، اس مٹی کی تنہائی کے گھر میں اپنے رحم کے دروازے کھول دے۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔